اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان مبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن جمال رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علامہ محمد کاشف مدنی۔ آج سب سے پہلے جو ہمارے پاس مہمان تشریف فرمائیں آپ کے ساتھ تعارف کرواتا چلوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ جو آج کا خوبصورت موضوع لے کر آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں انشاءاللہ، پھر اس پر بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ آزاد کشمیر سے مفتی صاحب تشریف فرمائیں، مفتی عبدالوکیل ضیائی صاحب تشریف فرمائیں، آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورت نعت پڑھنے والے میری مراد جناب سیرت عمران عباسی صاحب تشریف فرمائیں، آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ السلام علیکم۔ اللہ کریم آپ دونوں کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم اپنی جانب سے آپ کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے غنو مصطفیٰ سے وقت دیا ہمیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دارین کی سعادتیں دے۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے نہایت ہی اہم اور حساس ہے، اور یقیناً مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی حالات کے پیش نظر ہے۔ آج کا جو موضوع ہم زیر بحث لے کر حاضر ہیں وہ مسلمانوں کے جو زوال کا سبب ہے، امت مسلمہ کے اندر جو زوال پذیری ہے، جو ان کو کہیں نہ کہیں زوال کی طرف دھکیل دیتی ہے، اور کہیں نہ کہیں یہ زوال کی طرف جاتی ہیں۔ امت جہاں کہیں بھی ہے وہ زوال کا شکار ہے، کہیں وہ بے عزتی کا شکار ہے، کہیں وہ جناب غربت کے نیچے پس رہی ہے، کہیں طرح طرح کے مسائل ہم اگر گنیں تو امت مسلمہ کے ساتھ زیادہ پیش آ رہے ہیں۔ تو آج ہم قبلہ مفتی صاحب سے ہم اسی والے سے بات کریں گے کہ امت کے لیے کون سے ایسے اسباب ہیں جن اسباب کی وجہ سے امت ذلت و رسوائی کا شکار ہے، اور امت کے اندر وہ جو فتنہ فساد اور لڑائی جھگڑے اور تباہ کاری کی طرف یہ زیادہ جا رہی ہے۔ اس حوالے سے قبلہ مفتی صاحب سے ہم عرض کریں گے امت مسلمہ کے زوال جو ہے وہ امت کے سامنے ذرا پیش کریں، تاکہ ان لوگوں کو یہ زوال کے اسباب جو ہے وہ سن کر وہ اس سے رہنمائی بھی حاصل کر سکیں، اور ساتھ ساتھ وہ اپنے آپ کو سدھار سکیں، ساتھ ساتھ وہ میرے خیال میں اگر رمضان مبارک کی ان برکت والی لمحات میں وہ سنیں اور ان اسباب کو پیش نظر رکھیں، اور اللہ تعالیٰ کی قربت بھی وہ حاصل کر سکتے ہیں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر شفقت بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ جی مفتی صاحب بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، والصلاۃ والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیاء وعلی احبابہ المعارضین لأعداء، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا راحت العاشقین۔ نصیر تاب ابد واجب العمل ٹھہرا وہ دین حق جو محمد نے آشکار کیا۔ اللہ رب العزت کی ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام اور ہدیہ عقیدت و محبت عرض کرنے کے بعد میرے لیے انتہائی عزتوں اور عظمتوں کے لائق علامہ مدنی صاحب، آپ کی جملہ ٹیم، اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی اس ٹیم کو دارین کی سعادتیں نصیب فرمائے۔ آپ تقریباً یکم رمضان المبارک ہی سے جمال رمضان کے عنوان سے سحر اور افطار ٹرانسمیشن کر رہے ہیں۔ دعا دے رہا ہوں اللہ رب العزت رمضان المبارک کے طفیل آپ کے ساتھ جتنے بھی احباب جڑے ہوئے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو کریا کریا بستی بستی عام کرنے کا سبب بن رہے ہیں، اللہ کریم سبھی کو دارین کی سعادتیں اور عزتیں نصیب فرمائے۔ میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے یہاں آنے کا موقع دیا، اور یہاں سے جو امت مسلمہ کے زوال کے اسباب ہیں اس عنوان سے مجھے گفتگو کا موقع دیا۔ اگر جو آیہ کریمہ میں نے جو تلاوت کی ہے اگر اسی پر غور کیا جائے تو جواب یہیں سے ہمیں مل رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، کہ نہ ہی تم خوف رکھو اور نہ ہی تم غمگین ہو۔ ایک وقت آئے گا کہ اللہ تمہیں عروج عطا فرمائے گا،
لیکن آگے اللہ ایک شرط رکھ رہا ہے کہ ان کنتم مؤمنین، کہ اگرچہ تم مومنین ہو۔ علامہ صاحب اگر غور کیا جائے تو ایک وقت تھا کہ امت مسلمہ نے پوری دنیا پر ایک عرصے تک حکومت کی ہے، اور آج امت مسلمہ کے زوال کے جو اسباب ہیں اگر گنا جائے تو میں کہتا ہوں کہ وقت درکار ہے زوال کے اسباب کو گننے کے لیے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ چل رہا ہے، آپ کو بھی بخوبی اس بات کا پتہ ہے کہ جو عوام ہے اور مسلمان ہیں یہ صرف رمضان المبارک کے مہینے ہی میں الا ماشاء اللہ قرآن حکیم کو کھولتے ہیں، اور چاند رات کو ہی ان کی نیت اور ذہن یہ ہوتا ہے کہ ہم غروب آفتاب سے پہلے قرآن حکیم کو رکھ لیں، پھر صاف کر کے الماریوں کے اندر، پھر جب رمضان المبارک کا مہینہ ایک سال کے بعد آتا ہے اور پھر اسے کھولتے ہیں۔ تو یہ قرآن حکیم سے دوری کی جو وجہ ہے یہ امت مسلمہ کے زوال کا سبب ہے۔ 19واں پارہ ہے، پہلا رکوع ہے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، یہ قرآن اللہ کی بارگاہ میں یہ شکایت کرے گا کہ باری تعالیٰ یہ تیرے محبوب کی وہ امت ہے کہ جس نے مجھے پس پش ڈال دیا تھا۔ اب زوال کا یہ سبب ہے کہ ہم قرآن حکیم کی تعلیم سے دور ہو گئے ہیں، بنیادی وجہ یہ ہے۔ اور جو پیغام اور حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے تھے، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت اور کردار کو اپنانا چھوڑ دیا ہے۔ بدعنوانی، ناانصافی، غیبت، چغلی، غبن، دھوکہ دہی سے ہم نے، اور ہر چیز میں ملاوٹ، کس چیز کا ذکر کیا جائے علامہ صاحب، امت کے جو زوال کے اسباب ہیں، میں نے پہلے گزارش کی کہ وقت درکار ہے امت مسلمہ کے زوال کے اسباب کو گننے کے لیے۔ ایک وہ وقت تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا جو دور تھا، امت مسلمہ نے اس دور میں بھی عروج پایا ہے۔ اور آج علامہ صاحب آپ جانتے ہیں کہ ہر عقل اور شعور رکھنے والا انسان خلافت عثمانیہ کا نام لے رہا ہے، اور یوں ہی خلافت عثمانیہ کا نام بندے کے ذہن میں آتا ہے یا بندے کے کان سنتے ہیں تو ہر چھوٹا اور بڑا علم رکھنے والا یہ جان جاتا ہے کہ ایک وقت تھا کہ خلافت عثمانیہ نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی جب تعمیل کی تو اللہ نے انہیں کائنات کی بادشاہی عطا فرمائی تھی۔ علامہ صاحب میں آپ کے اس چینل کے وساطت سے ایک پیغام امت مسلمہ کو دینا چاہتا ہوں کہ آج ہم قرآن حکیم کی تعلیم سے دور ہو گئے ہیں، علم سے دور ہو گئے ہیں۔ یہی قرآن ہے کہ حضرت فاروق اعظم روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اسی قرآن کی بدولت اللہ بعض قوموں کو عروج اور عزتیں عطا کرتا ہے، اور اسی قرآن ہی کی بدولت اللہ تعالیٰ بعض قوموں کو ذلت اور رسوائی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ میں علامہ صاحب خلافت عثمانیہ کے بانی کی حالات زندگی کے حوالے سے ایک بڑی خوبصورت بات آپ کے اس چینل کی وساطت سے سننے والوں کی نظر کر رہا ہوں کہ خلافت عثمانیہ کے جو بانی تھے ان کا نام تھا عثمان اول۔ اب عثمان اول انہیں اس لیے کہا جاتا ہے کہ عثمان نام کے بہت سارے خلافت عثمانیہ میں بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے دنیا میں حکومت کی ہے، عثمان ثانی، ثالث، اس طرح، لیکن عثمان اول یہ وہ تھے کہ جنہوں نے قرآن حکیم پڑھا اور پڑھنے کے بعد اس قرآن پہ عمل بھی کیا، اور اس قرآن کا ادب بھی ان کے دل کے اندر موجود تھا۔ ہوا یوں کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی ہر دور میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والے دنیا میں آتے رہے اور پیغام حق لوگوں کے سامنے بیان کرتے رہے، قوم انہیں جھٹلاتی رہی، بعض لوگ مقربین میں سے انہیں قبول کرتے رہے،
لیکن جب عثمان اول قرآن پڑھنے کے بعد، قرآن پر عمل کرنے کے بعد، قرآن کے پیغام کو کریا کریا بستی بستی پہنچا رہے تھے، تو ایک وقت آیا کہ قوم والوں نے آپ کو آپ کے گھر سے بھی نکال دیا کہ یہ اس گھر میں نہیں رہ سکتے، محلے بستی میں رہنا تو دور، گاؤں میں رہنا تو دور، لوگوں نے نکال دیا۔ جب نکالا تو ہوا یوں کہ آپ اسی معلم کے پاس گئے کہ جس سے آپ نے قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کی تھی، آپ ان کے پاس گئے اور ان کے پاس جا کر اپنے حالات بیان کیے۔ استاد نے کہا بیٹا تو نے قرآن پڑھا ہے، قرآن پڑھنے والوں پہ ہر دور پہ مصائب و آلام آتے رہے ہیں، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ اللہ نے ہمیشہ حق والوں کی مدد فرمائی ہے۔ اب جناب عثمان اول اپنے اس استاد کا یہ حکم سننے کے بعد تھوڑی دیر خاموش ہوئے، آنسو بہا رہے ہیں، چونکہ ان کی محنت تھی اس علاقے کے لیے، اس ملک کے لیے، اس بستی کے لیے۔ استاد نے کہا بیٹا رات کو آرام کرو، جب صبح ہوگی تو پھر دیکھا جائے گا کہ کیا ہوتا ہے، اور تمہاری ڈیوٹی میں اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کو عام کرنے کے لیے کہاں پہ لگاتا ہوں۔ آپ رات کو آپ کو ایک کمرہ دیا گیا آرام کے لیے۔ جب کمرہ دیا گیا آرام کے لیے تو استاد نے کہا بیٹا عثمان یہاں پہ آرام کرو، صبح تہجد کے ٹائم میں بھی جاگوں گا رات کو، اور تو بھی جاگنا، اور پھر ہم نماز فجر پڑھیں گے اور اس کے بعد دیگر باتوں پر غور کیا جائے گا۔ اب عثمان اول کمرے میں آئے، حجرے میں آئے آرام کرنے کے لیے، کروٹیں بدل رہے ہیں لیکن نیند نہیں آ رہی۔ اب کروٹیں بدلتے بدلتے جب بے چین ہوئے اٹھے تو دیکھا کہ جدھر ان کے پاؤں تھے ادھر قرآن حکیم کے اوراق پڑے ہوئے تھے۔ اب اوراق کو دیکھا تو یہ عثمان اول داڑیں مار مار کے روئے، اللہ سے معافی مانگی اور عرض کرنے لگے باری تعالیٰ مجھ سے بے دہانی میں یہ غلطی ہوئی ہے، مجھے پتہ نہیں تھا کہ تیری مقدس کتاب ادھر پڑی ہے، ادھر رکھی ہے، اللہ میں معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر۔ اور یہ عرض کرنے کے بعد عثمان اول دل ہی دل میں کہہ رہے ہیں مالک تو جانتا ہے میں تیرے قرآن سے محبت کرتا ہوں، تیرے قرآن کے پیغام کو لوگوں تک، امت مسلمہ تک پہنچاتا ہوں، ربا معاف کرنا میرے اس جرم کو۔ یہ بات کہی، قرآن کو اٹھایا، چوما، اونچے مقام پہ رکھ دیا۔ رکھنے کے بعد آرام کرنے کے لیے لیٹے، تھوڑی دیر گزری، دروازے پہ آ کے دستک ہوئی۔ جب دروازے پہ دستک ہوئی تو عثمان نے دروازہ کھولا، خلافت عثمانیہ کے بانی نے۔ جب دروازہ کھولا تو دروازہ کھولنے کے بعد اس نے عجیب منظر دیکھا کہ ان کے استاد اور شیخ کے جن سے انہوں نے قرآن حکیم پڑھا تھا، انہوں نے کہا عثمان میں سو رہا تھا، میرے کانوں میں کسی نے آ کے آواز دی ہے اور کہی ہے کہ قرآن نے رب کی بارگاہ میں تیری سفارش کی ہے، اور اللہ نے قرآن کی سفارش تیرے حق میں قبول فرما کر ایک وقت آئے گا کہ قرآن کی سفارش، ادب اور اس پر عمل کی وجہ سے اللہ تجھے دنیا کی بادشاہی عطا فرمائے گا۔ اب عثمان اول جب یہ سننے لگے علامہ صاحب، وہ پھر رونے لگے، کہنے لگے شیخ میں وہ ہوں کہ جسے محلے والوں نے، ملک والوں نے، بستی والوں نے اپنی آباء و اجداد کی زمین سے، اپنے گھر سے نکال دیا، اور میں ملک کی بادشاہی کروں گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے کہا مجھے بھی نہیں پتا، کسی کہنے والے نے آ کر کہا ہے کہ قرآن نے رب کی بارگاہ میں تیری سفارش کی ہے، اور رب نے قرآن کی سفارش کو قبول فرما کر تجھے کائنات کی بادشاہی کا تاج عطا فرمائے گا۔ علامہ صاحب میں ختم کرنے کی طرف جا رہا ہوں کہ جب عثمان اول کو آپ کے استاد نے، آپ کے شیخ نے یہ بات کہی تو عثمان اول رات کو سو گئے۔ پھر ایک وقت آیا
کہ عثمان اول خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ اب جب آپ نے بنیاد رکھی، میں نے کہا کہ قرآن کی تعلیم سے امت مسلمہ دور ہو رہی ہے، ناانصافی، بدعنوانی، وعدہ خلافی، دھوکہ دہی اور ایسی ایسی جھوٹی گواہیاں، لوگ 200-400 روپیہ لے کر دینے، آپ عدالتوں کا اگر رخ کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا کچھ نہیں ہوتا۔ تو اب حضرت یہ عثمان اول جب خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھ رہے ہیں، خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے کے بعد یہ عثمان اول جو پہلا حکم نامہ جاری کر رہے ہیں وہ یہ، آپ نے یہ حکم جاری کیا کہ اے جج صاحبان، جب قرآن عدالت میں لایا جائے گا، جج اس وقت بیٹھ کر نہیں بلکہ قرآن کا کھڑے ہو کے استقبال کرے گا۔ تو جب ان لوگوں نے قرآن کا یہ ادب کیا، قرآن پہ عمل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پوری دنیا کی بادشاہی عطا فرمائی۔ ماشاءاللہ، بڑے خوبصورت اور پیارے انداز سے قبلہ علامہ صاحب آپ کی اور میری رہنمائی فرما رہے تھے، اور امت کے زوال پذیر ہونے کا جو بڑا سبب ہے وہ قرآن شریف سے دوری کا وہ آپ ارشاد فرما رہے تھے، اور یقیناً با یقیناً آج اگر دور حاضر میں ہم دیکھتے ہیں تو قرآن شریف سے انتہائی دور ہیں۔ جتنا ہم قرآن سے دور ہیں شاید اتنا ہم موبائل کے بڑے قریب ہیں اور انٹرنیٹ کے قریب ہیں، اور دیگر جو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو گمراہی کی طرف لے کے جاتی ہیں ان کے زیادہ قریب ہیں بنسبت اس کے کہ ہمیں قرآن کے قریب ہونا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس اسباب کو بد نظر رکھتے ہوئے قرآن کے قریب ہونے کی توفیق بھی دے، اور قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں پھر ایک دفعہ اور زوال سے نکال کر عروج کی طرف گامزن کرے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ عروج عطا فرمائے۔ میں پروگرام کو آگے بڑھاتا ہوں، میں آگے بڑھوں گا، سیرت عمران عباسی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں۔ بسم اللہ۔ اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا، میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں، میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، ذکر صلی اللہ کی ہے کیا برکتیں، ذکر صلی اللہ کی ہے کیا برکتیں، مل گئی عظمتیں رفتیں راحتیں، مل گئی عظمتیں رفتیں راحتیں، میں گناہ گار تھا بے عمل تھا مگر، میں گناہ گار تھا بے عمل تھا مگر، مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو بھی آئے ہیں محفل میں سرکار کی، جو بھی آئے ہیں محفل میں سرکار کی، حاضری مل گئی جن کو دربار کی، حاضری مل گئی جن کو دربار کی، کوئی صدیق فاروق عثمان ہوئے، کوئی صدیق فاروق عثمان ہوئے، اور کسی کو نبی نے علی کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا۔ شعر سنیے گا، لمحہ لمحہ ہے مجھ پہ نبی کی عطا، لمحہ لمحہ ہے مجھ پہ نبی کی عطا، دوستوں اور مانگوں میں مولا سے کیا، دوستوں اور مانگوں میں مولا سے کیا،
کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا، میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، بڑے خوبصورت اور پیارے انداز میں آقا دو جہاں سرور کائنات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ میں پروگرام کو آگے بڑھاؤں گا، قبلہ علامہ صاحب کی جانب آگے بڑھوں گا اور آپ سے یہ کہنا چاہوں گا قبلہ علامہ صاحب، جس طرح ہم نے ابتدا میں بات کی اور وہ بڑی قابل غور اور قابل توجہ بات تھی، اور ایسی ہزاروں ایسی چیزیں ہیں جو ہم نے ایک بات ڈسکس کی، اس طرح کی ہزاروں یہ چیزیں ہیں کہ جو امت کے سبب وہ ناکامی کا سبب بنی ہے یا زوال پذیری کا سبب بنی ہے۔ اگر ہم غور سے دیکھتے ہیں تو اس بارے میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن ہمیں اس بارے میں کیا کہتے ہیں، اس حوالے سے بھی ذرا بڑا اچھا سوال ہے آپ کا اس بارے میں بھی۔ علامہ صاحب دیکھیں، میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں اور آئے روز حالات اور وقت کے لحاظ سے ایسے ایسے فتنے اور ایسی ایسی باتیں جنم لے رہی ہیں جو امت مسلمہ کے زوال کا سبب بن رہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس میں سے ایک بات دنیا اور جاہ و جلال کی محبت ہے کہ جس کی وجہ سے امت مسلمہ زوال کا سبب بن رہی ہے۔ ناانصافی، قانون شکنی اور ایسے ایسے معاملات کہ جب کوئی طاقتور آتا ہے اس کے لیے ہماری عدالتی نظام، معاشرتی نظام اس کے لیے ایک الگ معیار قائم کر رہی ہیں، اور جب کوئی لو طبقے کا بندہ یا کسی فیملی کا بندہ کسی جرم کا مرتکب ہو جاتا ہے تو پھر اسے چھوٹ دی جاتی ہے۔ ہماری عدالتی نظام کو دیکھا جائے تو اس میں بہت سارے معاملات اب چونکہ سوشل میڈیا سے، الیکٹرانک میڈیا سے وابستہ ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری عدالتیں جو ہیں بہت سارے ایسے لوگوں کے کیس اس وقت سن رہی ہیں کہ جب انہیں اس دنیا سے پردہ کیے ہوئے 5-10 سال یا اس سے بھی زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہوتا ہے، پھر ہماری عدالتیں کسی کو سزا سنا رہی ہوتی ہیں اور کسی کو بری کر رہی ہوتی ہیں اور کسی کو کس انداز سے اس کے ساتھ معاملات کر رہی ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کا دورہ معیار قائم کرنے سے منع فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں بنی مخزوم قبیلے کی ایک عورت کا کیس لایا گیا جو کسی جرم میں مرتکب ہوئی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کا کیس لایا گیا تو یہ چونکہ قریش میں بڑی جاہ و جلال اور مرتبے والی سمجھی جاتی تھی، بعض لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، آپ نے کہا کہ اللہ کے رسول کا فرمان اس بارے میں کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سفارشی بن کے آئی اس عورت کی جو بنی مخزوم قبیلے سے تعلق رکھتی تھی اور فاطمہ بنت اسود نام ہے اس کا، اور آ کر بعض لوگوں نے اس کی سفارش کی اس کو بچانے کے لیے کہ حد قائم نہ کی جائے، چونکہ وہ دور نبوی تھا اور صحابہ کرام کا دور تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب اس کی سفارشیں آنے لگی تو حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پہ جلال آ گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کرنے والے لوگوں کی طرف دیکھ کے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگ اور قومیں
اسی وجہ سے تباہ و برباد ہوئے کہ جب ان میں سے کوئی امیر یا بڑے گھرانے کا ظلم زیادتی یا کسی گناہ کا مرتکب ہوتا تھا اسے چھوڑ دیا جاتا تھا اور مظلوم کو اوپر حد لگا کر یا سزا لگا کر اسے سزا دی جاتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار اگر فاطمہ بنت محمد بھی میری بارگاہ میں آئے گی اور کسی جرم کی مرتکب ہوگی تو میں فاطمہ بنت محمد کے بھی ہاتھ کٹوا دوں گا۔ اور اللہ کے رسول نے صرف نہیں بلکہ رب کعبہ کی قسم اٹھا کے، اللہ کے رسول نہ بھی فرمائیں قسم، پھر بھی علامہ اسباب ہمارا ایمان اور یقین ہے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا رب کعبہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، اگر فاطمہ بنت محمد بھی آئے گی اس پر بھی حد لگائی جائے گی، اس کے بھی ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ اور آج چونکہ ہمارا عدالتوں کا معیار یا طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی امیر ظلم یا زیادتی کا مرتکب ہوتا ہے اسے چھوڑ دیا جاتا ہے، اسے پروٹوکول سے لایا جاتا ہے، لوگوں کے اوپر رچایا جاتا ہے، اور جب کوئی لو طبقے کا بندہ یا عام شہری اگر ایک آپ چپراسی کی پوسٹ کے لیے بھی اگر کسی بندے کو کسی جگہ دیکھیں کہ وہ ملازمت کے لیے جا رہا ہے تو اسے اپنی اس پوسٹ کے لیے بھی بہت سارے مراحل سے گزرنا ہوتا ہے، اور پھر جا کر اسے پھر بھی پیسے دینے ہوتے ہیں، چونکہ معاملات ایسے ہیں ہمارے ملک کے۔ تو یہاں بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں بڑے وی آئی پی پروٹوکول سے لایا جا رہا ہے، رچایا جا رہا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو امت مسلمہ کے زوال کا سبب بن رہی ہیں۔ ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز سے قبلہ علامہ صاحب نے آپ کی اور میری رہنمائی کی اور ساتھ بتایا کہ امت مسلمہ کے جو زوال پذیری کے سبب ہے، ایک تو قرآن سے دوری ہے اور دوسرا آپ نے عدالتی نظام کے حوالے سے، میں کہتا ہوں عدالتی ہو، ہم اگر عدالت کو تو خیر وہ تو ایک نظام ہے ملک کا، اگر ہم اپنے گھر میں ہی توجہ کریں تو ظاہری بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تک تم خود کو ٹھیک نہیں کرتے اب تک دوسری تمہاری بات پر اس کا اثر نہیں ہوگا۔ تمہاری بات سے تم جتنا مرضی اس کے سامنے بیان کرو، خود وہ تمہاری بات اس کے دل تک نہیں پہنچے گی، وہ عمل پیرا نہیں ہو سکے گا۔ اب اگر ہم اپنے گھر میں ہر بندہ حاکم ہے، ہر بندہ گھر کا حاکم ہے، اگر وہ چیک کرے کہ میری رعایا کے اندر جو لوگ رہ رہے ہیں میں ان کے ساتھ کتنا انصاف کروں، میں ان کے ساتھ کتنا اچھا برتاؤ کروں، تو یقین مانے کہ ہر بندہ اگر جو حاکم ہے گھر کا، یقیناً ہر تیسرا بندہ گھر کا حاکم ہے، وہ باپ کی صورت میں بھی ہے، وہ بڑے بھائی کی صورت میں ہے، وہ بیٹے کی صورت میں ہے، وہ مختلف پہلو سے اگر دیکھا جائے تو وہ گھر میں حاکمیت کا اس کو درجہ میسر آتا ہے۔ اگر ابھی نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں چل کر اس کو زندگی میں آئے گا، انشاءاللہ رب نے چاہا تو آئے گا۔ تو اب جب وہ حاکم بن جاتا ہے یا حاکم ہوتا ہے، اگر وہ خود اپنے اوپر فوکس کرے اور وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مد نظر رکھے، اور میں کہتا ہوں کہ حضور کے اس فرمان کو جو آپ نے بیان کیا کہ حضرت سیدہ فاطمہ پاک والا جو کہ وہ بھی اگر کسی جرم کی مرتکب ہوتی تو ان کو بھی سزا میسر آتی، میں کہتا ہوں اس فرمان کو وہ سامنے رکھ کر اگر وہ اپنی زندگی کو گزارے، یقیناً گھر سے اگر یہ ماحول، ہر گھر میں یہ ماحول ہو، انشاءاللہ عز و جل یہ بیس اگر ہماری مضبوط ہوگی تو عدالتی نظام خود بخود درست ہوتا جائے گا، ملک کا نظام خود بخود انشاءاللہ بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ میں ایک دفعہ پھر سیرت عمران بھائی سے گزارش کروں گا کہ آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے عدیہ عقیدت پیش کریں۔ میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے، خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے، غلام سہارا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں، غلام سہارا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں، میں تو علی کا نوکر ہوں، غلام سہارا ہوں میں
ہمیشہ پنج تنی نسبت ہی میرے کام آئے، ہمیشہ پنج تنی نسبت ہی میرے کام آئے۔ میں اس یقین سے آیا تھا ان کے روضے سے، میں اس یقین سے آیا تھا ان کے روضے سے، وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے، وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے۔ حسن حسین کا مانگتا ہے واسطہ مسکین، حسن حسین کا دیتا ہے واسطہ مسکین، غلام آل محمد میں میرا نام آئے، میرا نام آئے، غلام آل محمد میں میرا نام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ بیان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، خوبصورت انداز، خوبصورت آواز۔ اللہ تعالیٰ مزید برکتیں اور عزتیں عطا فرمائے۔ میں قبلہ اپنے مہمانوں کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنے غنغ و مصرفیات سے وقت نکال کر تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوا۔ انشاءاللہ عز و جل نئے مہمانوں کے ساتھ پھر ایک دفعہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔